روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کو میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ روشنی میں ان موضوعات کو شامل کیا جاتا ہے کہ جو افراد کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے حوالے سے ہر اہل ایمان کے لیے جس میں تعلیمات موجود ہوتی ہیں۔ اور اسلامی تعلیمات کا دائرہ اتنا وسیع نظر آتا ہے ہمیں کہ ہم کسی بھی شعبہ زندگی میں اگر رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو اسلامی تعلیمات میں وہ احکامات موجود نظر آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم صرف نظر کر دیں، ہماری لا علمی، ہماری غفلت یا ہماری دین سے دوری کے سبب ہمیں ان تمام احکامات کے حوالے سے آگہی نہ ہو۔ لیکن فقہا نے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فقہا نے ایسے امور انجام دیے، ایسی خدمت دین کی ہے کہ تمام تر مسائل اور عصری اور پیش آمدہ مسائل جو ہیں ان کا بھی حل جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جوابات رکھ چھوڑے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ دکاندار اور صارفین کے حقوق جو ہیں اس حوالے سے۔ اچھا، دکاندار میں یہاں پر وہ مینوفیکچرر جتنے بھی ہیں جو چیزیں بنا کر بیچ رہے ہیں، ظاہر ہے پروڈکٹس جو ہوتی ہیں ان کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے آج کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں، چونکہ میں ہوں یا آپ جتنے لوگ ہیں ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہے کہ جس میں وہ مسائل موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے روزمرہ کے مسائل ہوں یا پیش آمدہ مسائل۔ آج نہیں تو کل اگر ایسا کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہوگا تو ضرور آپ کو یاد رہے گا کہ آپ نے روشنی میں اس مسئلے کو آپ نے سنا، اور ہمارے جو علماء حضرات اسکالرز ہیں کس انداز میں اس کو بیان کیا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، ماشاءاللہ وقی مطالعہ رکھتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے، تاریخ اسلام کے حوالے سے۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بھائی جانب تشریف فرما ممتاز و معروف محقق اور بہترین ایک اسکالر ایسے ماشاءاللہ کہ بہت عمدہ خطابات بھی فرماتے ہیں، بہت عمدہ تحقیق فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارے پروگرامز میں آتے ہیں مختلف بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں، ڈاکٹر عمران خان صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا، آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزوں پر جو ہے وہ وارنٹی دی جاتی ہے، سال کی، 2 سال کی۔ یہ وارنٹی دے دینا اسلامی نقطہ نظر سے اگر ہم جاننا چاہیں تو کیسا ہے، اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ اسلام نے بیع اور تجارت کے معاملات میں ہمیں اتنی تفصیل سے رہنمائی عطا فرمائی ہے بے شک کہ اگر ہم ان تمام تر تعلیمات کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہوئے ان معاملات کو لے کر چلیں تو یقیناً نہ تو تاجر اور دکاندار کو کوئی نقصان پہنچے، نہ ہی صارفین کو اور عوام الناس کو کوئی نقصان پہنچے، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دیانتداری کے ساتھ، عدل کے ساتھ اور تجارت کو عبادت سمجھتے ہوئے، رزق حلال کی جستجو اور تلاش سمجھتے ہوئے اس عمل کو سر انجام دیں۔ بالکل۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی جتنی تفصیلات کو بیان فرمایا ہے، ہمارے فقہا نے، مجتہدین اور ائمہ نے انہی احادیث سے استدلال کرتے ہوئے چیزوں کو بالکل روشن اور واضح کر کے بیان فرما دیا ہے۔ انہی میں سے ایک چیز ہوتی ہے کہ جب 2 کے درمیان بیع ہو رہی ہو تو کیا اضافی طور پر کوئی شرط لگائی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اس ضمن میں شرط لگانا اصولی طور پر جائز ہے۔ شرائط کی فقہا نے 2 قسمیں بیان کی اور احادیث سے دونوں قسم کی شرائط ملتی ہیں۔ ایک وہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رد فرمایا، وہ شرائط باطل ہیں، اور جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے الاؤ کیا اور اجازت دی تو وہ شرائط صحیحہ کہلاتی ہیں۔ لہٰذا شرائط صحیحہ میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے عرف کے مطابق، وقت اور حالات بدلتے رہے اور معاشرے میں
مسلمانوں نے من حیث المجموع اگر کچھ شرائط کا اضافہ کر لیا جو پہلے زمانوں میں نہیں ہوتی تھیں، تو اگر وہ شرائط بیع کو فاسد نہیں کرتی، باطل نہیں کرتی تو جائز ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک شرط یہ آج کے دور میں آ گئی وارنٹی کی۔ وارنٹی جو ہے اس کے اندر سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ خریدار اپنے فائدے کے تحفظ کے لیے وارنٹی کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اور بیچنے والا جو ہے وہ گاہک کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے وارنٹی کا اظہار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ وارنٹی اصل میں ہے کیا، وہ بعض اوقات ظاہر ہوتی ہے، بعض اوقات چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں ہماری دیانتداری اور ایمان کا امتحان آ جاتا ہے۔ لہٰذا وارنٹی تو اصولی طور پر جائز ہے، چونکہ عرف عام میں تمام مسلمان وارنٹی کو دیتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں، لہٰذا یہ عمل فی نفس ہی جائز ہے۔ اب جائز ہونے کے بعد جو اگلی تفصیلات ہیں وہ یہ کہ مسلمان کسی دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کی لا علمی سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو جو دکاندار ہے یا کمپنی اونر ہے، انہوں نے جو ایگریمنٹ بنایا یا وارنٹی کارڈ بنایا، اس کی جتنی شرائط انہوں نے لکھ دیں باریک بینی کے ساتھ، کیا کسٹمر نے وہ ساری پڑھ لیں؟ کیا دکاندار اور تاجر نے بیع کے وقت وہ کنوے کر دیں، کمیونیکیٹ کر دیں؟ اور یہ شرائط اگر واضح ہو گئیں، دونوں کے اوپر، فریقین کے اوپر واضح ہو گئیں، ظاہر ہو گئیں، اور پھر ان کی باہمی رضامندی سے یہ تجارت ہوئی، تو پھر یہ تجارت جائز ہوگی۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ النساء کی آیت نمبر 29 میں فرمایا، اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ، یہ تمہارے لیے جائز اور حلال ہے کہ تمہاری تجارت ہو تمہاری باہمی رضامندی کے ساتھ۔ اب وارنٹی دینے والے نے اگر صرف اجمالاً اتنی بات کر دی کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ جی اس کی 2 سال کی وارنٹی ہے، بھئی وہ وارنٹی کس چیز کی ہے؟ کیا وہ صرف سروس ہوگی؟ کیا وہ پارٹس کی تبدیلی بھی ہوگی؟ اور کتنے قسم کے پارٹس جو ہیں ان کی ریپلیسمنٹ کو آپ اون کریں گے اور کس کو آپ اون نہیں کریں گے؟ تو یہ نہ ہو کہ بعد میں جب معاملہ کھلے اور وہ بیچارہ کسٹمر شے لے کے گیا اور واپس آیا تو آپ نے اس کے سامنے اتنی ساری کہانی کھول کے رکھ دی کہ اس کو لگے کہ یہ تو مجھے ان کی سروس بھی مہنگی پڑ رہی ہے۔ تو پارٹس کی ریپلیسمنٹ بھی وارنٹی میں ہے یا نہیں، اور کیا کیا وارنٹی کے اندر ہوگا اور کیا کیا نہیں ہوگا، یہ دکاندار کو بھی کلیئر بتانا ضروری ہے، کمپنی اونر کو بھی واضح طور پر بتانا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے اور فقہ نے ہمیں یہ تلقین فرمائی ہے کہ جب دو کے درمیان کہیں بیع ہوتی ہے، عقد ہوتا ہے، عقد تجارت ہوتا ہے، تو یہ ایگریمنٹ ہے فریقین کے مابین، تو دونوں اس ایگریمنٹ کی اہلیت رکھنے والے ہوں۔ اہلیت کا مطلب ہے وہ بالغ ہوں، وہ عاقل ہوں، وہ سمجھدار ہوں۔ تو خریدنے والے کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جائے اور آنکھیں بند کر کے کوئی چیز لے لی، جی میرا فلاں دکاندار پہ ٹرسٹ ہے اور فلاں کمپنی پہ ٹرسٹ ہے، انہوں نے جو بھی کہہ دیا تو مجھے قبول ہے۔ تو اگر آپ اتنے کھلے دل سے قبول کرنے والے ہیں تو پھر سوچ لیجئے، کل کلاں تنازع نہیں کرنا، کل کلاں پھر جھگڑا نہیں کرنا، پھر حق ہر قسم کی چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جب اپنے اوپر زد پڑتی ہے تو پھر بولتا ہے۔ لہٰذا خریدار پر لازم ہے کہ وارنٹی کی تفصیلات کو جانیں، اور بیچنے والے پر لازم ہے کہ اس وارنٹی کی جو جو ڈیٹیلز ہیں وہ ان کے سامنے رکھے تاکہ کوئی ابہام نہ رہے، اور جہاں ابہام رہے گا وہاں تنازع پیدا ہونے کا امکان ہوگا۔ لہٰذا شریعت مطہرہ نے ان تمام شرائط کو اور چیزوں کو ناجائز قرار دیا ہے جو مفضی الی النزاع ہوں، یعنی جو جھگڑے کی طرف لے جانے والی ہوں، وہ تمام چیزیں منع ہوں گی۔ لہٰذا یہاں بھی کلیئرٹی کے ساتھ جب دونوں فریق آپس میں ایگریمنٹ کریں گے اور وارنٹی کی کمیونیکیشن ہو جائے گی کلیئرلی، تو وہ وارنٹی جائز ہوگی، اور دونوں فریقین کو اس کی پابندی کرنا لازم بہت اچھی بات آپ نے شاہ وارنٹی جو ہے بنیادی طور پر ایک سیکیورٹی سمجھی جاتی ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں چونکہ خواندگی کی شرح سے آپ بخوبی واقف ہیں، تو اسی لیے جتنی وارنٹی کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، جتنے نکات ہوتے ہیں، اس سے خریدنے والا جو ہوتا ہے وہ بالکل ہی اس کے حوالے سے لا علم ہوتا ہے، اور جو بیچ رہا ہوتا ہے، جسے فروخت کرنی ہوتی ہے، سیل کرنی ہوتی ہے چیز، وہ چونکہ برانڈز جو ہے نا، عام طور پر برانڈز جو ہے، ہم برانڈڈ کمپنیز جو ہے وہ زیادہ تر اس طرف
وہ مائل ہوتی ہے کہ جناب زیادہ سے زیادہ کسٹمرز کو جو ہے اٹریکٹ کریں تاکہ ہماری پروڈکٹ کو اور اس طرف آئیں. یہ ہوتا ہے سلسلہ. بہر صورت اس کے حوالے سے دونوں فریقین کو ایک نقطے پر یکجا ہونا اور متفق ہونا بہت ضروری ہے. اس حوالے سے بہت اچھی بات آپ نے شاید فرمائی. بہرحال اس کے حوالے سے انشاءاللہ مزید بات کریں گے. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا آٹو موبائل انڈسٹری کے حوالے سے بہت عام بات ہے اور بہت زیادہ سیل پرچیز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور اسپیشلی جب سیکنڈ ہینڈ جب چیزوں کو سیل کیا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ غلط بیانی کی جاتی ہے. جناب اس میں یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی, اور جب گھر جانے کے بعد ہوتا ہے تو پھر وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو شاید بددعاؤں تک چلی جاتی ہے. تو اس حوالے سے یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کچھ فرمائیے گا. الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. رئیس بھائی دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہم کسی چیز کو سیل آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر پھر غلط بیانی کرتے ہیں اور جب چیز گھر چلی جاتی ہے تو پھر بائر کو پتہ لگتا ہے میرے ساتھ ہوا کیا ہے. تو یہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں سب سے بنیادی بات یہ سمجھیں کہ یہ تمام باتیں جس بنیاد کے اوپر بنائی جاتی ہیں وہ ہے جھوٹ. اور قرآن حکیم نے جھوٹ کے بارے میں جو الفاظ بیان کیے ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے عبرت کا باعث ہیں کہ اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوتی ہے. یعنی ہر وہ خیر جس کے میں اور آپ طلبگار ہوتے ہیں, متلاشی ہوتے ہیں, طالب ہوتے ہیں, اللہ فرماتے پھر تم اس سے محروم ہو جاتے ہو. کیوں؟ اللہ تمہیں اس سے محروم کر دیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے خسارے والے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کوئی بات کرے, وہ اس کو سچا سمجھے اور حقیقتاً وہ جھوٹ بولے. حضور نے فرمایا یہ اس کے خسارے کے لیے بہت کافی ہے. تو بنیاد تو اس میں یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے. اب جہاں تک آپ بات کریں کہ جی گاڑیوں کی سیل پرچیز ہوتی ہے اس کے اندر دھوکہ ہوتا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل وہ گاڑیاں جو باہر سے امپورٹ کی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی آکشن رپورٹس وغیرہ آتی ہیں, ہم نے یہ بھی ادھر دیکھا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آکشن رپورٹس ہی تبدیل کر دی جاتی ہیں. یعنی وہ گاڑی ہوگی آر گریڈ کی, یعنی کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے, اس کے بعد آپ لائے, اس کی ریپیئرنگ کی, پھر آپ اپنے ملک میں لے کر آئے, اب آپ اس کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں, اس کو 4 گریڈ اور 5 گریڈ اور 4.5 گریڈ کی گاڑی بتا کر اس پہ کئی لاکھ اوپر منافع کو جو حاصل کر لیتے ہیں, جو کہ شرعی طور کے اوپر ممنوع ہے اور جھوٹ کی وجہ سے حرام بھی ہے. اچھا دیکھیں ایک جھوٹ تو وہ ہوتا ہے جو میں اور آپ اپنی باتوں میں کر رہے ہوتے ہیں, گھر کے اندر کر رہے ہوتے ہیں, دوست احباب سے ہوتا ہے. ایک جھوٹ وہ ہے جس میں مال بھی شامل ہے, مال کا لین دین بھی شامل ہے, تو وہ جھوٹ تو ویسے ہی ممنوع ہے اور اس کے اندر دھوکہ بھی شامل ہو گیا, اور جو رزق آپ اس سے حاصل کر رہے ہیں وہ بھی حرام ہو گیا. تو اس بارے کے اندر ہمیں احتیاط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو عام گاڑیاں سیکنڈ ہینڈ سیل آؤٹ ہوتی ہیں اس کے اندر جب ایٹ دا ٹائم آف سیل اور پرچیز ہو رہا ہوتا ہے تو جو اس کا سیلر ہوتا ہے نا وہ اس کے وہ فضائل بھی گنوا دیتا ہے جو اس کے اندر اصل بھی موجود نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بہت اچھا اہم موڑ آ گیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس وقت گاڑیوں کی سیل پرچیز کے حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے, اچھی بات ہے, تجارت میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کے آداب جو اور جو تعلیمات ہیں اسلامی تعلیمات اس کا جاننا بہت ضروری ہے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے, ڈاکٹر صاحب اپنا جواب کو مکمل فرمائیں گے اور اسی موضوع پر میرے پاس بہت اہم سوالات موجود ہیں, انشاءاللہ وہ بھی شامل کروں گا. ہمارے ساتھ رہیے. جناب خیر مقدم ہے, آپ کا بہت اہم موضوع ہے اور آٹو موبائل انڈسٹری کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم سوال تھا میرے پاس جس کا جواب ڈاکٹر صاحب دے رہے تھے, اور سوال کی نوعیت کچھ اس حوالے سے تھی کہ جو سیکنڈ ہینڈ چیزیں, جو یوزڈ چیزیں فروخت کی جاتی ہیں, یعنی کہ گاڑیاں, کار, وہیکل جو بھی ہے اس میں, تو اس کے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, میں چاہتا ہوں مکمل فرما دیں. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا رئیس بھائی کہ وہ فضائل بتائے جاتے ہیں جو اس چیز میں اصلاً موجود ہی نہیں ہوتے. اچھا اب اس کا دیکھیں بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو بھی بائر ہے یعنی خریدار ہے اس کو یہ آپشن دیا جائے کہ آپ اپنے ساتھ یا تو میکینک کو لے آئیں یا کوئی بھی ایسا سرٹیفائڈ انسٹیٹیوشن ہے جو کہ ان چیزوں کو ریکگنائز کر کے آپ کو جواب دے دیتا ہے. کراچی میں کئی سارے ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں, تو آپ ان کے پاس جا کے اس چیز کو چیک کروا لیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. مسئلہ وہاں کھڑا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک طرف بائر کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ جو اپنا میکینک لے آئیں اس سے چیک کروا لیں, اور دوسری طرف جب میکینک چیک کرنے آتے ہیں تو اس کے بھی کان میں کہہ دیا جاتا ہے تم اس کو اپروو کر دو, تمہارا حصہ تم کو مل جائے گا. اب یہ وہ گھٹیا پن ہے کہ آپ اپنی چیز بیچنے کے لیے نہ حلال کی تمیز کر رہے ہیں نہ حرام کی تمیز کر رہے ہیں, بس آپ کو یہ ہے کہ میری چیز بک جاؤ, مجھے 2 روپے کا منافع کسی طرح سے حاصل ہو جائے. اب اس کے اندر ہم ایک اور پرابلم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت تو آپ کو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس میں یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا,
یہ بھی ہوگا. اچھا جب آپ سے کہا جائے جی آپ ہمیں ریٹرن میں دے دیں تو اس وقت تو وہ ریٹرن میں نہیں ہوتا, جی زبانی بات کافی ہے. جب آپ سیل کر دیتے ہیں اور نزاع ادھر پیدا ہو جاتی ہے کہ جی آپ نے تو یہ چیزیں اس میں بتائی تھی تو موجود نہیں ہے, تو اب اس سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے جی آپ کے پاس کوئی پروف ہے تو ہمیں بتائیں, ہم نے تو جو چیزیں بتائی تھی وہ یہاں موجود ہیں. اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کے اندر فریقین کے اندر نزاع کو پیدا کیا جاتا ہے, نزاع پیدا ہو جاتی ہے. اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تعلیمات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب بھی اپنی کسی شے کو فروخت کرو اس میں جو عیب ہو اس کو اپنے خریدنے والے کو وضاحت کے ساتھ بتا دو کہ اس میں یہ عیوب موجود ہیں, اس کے بعد وہ اس کو چاہے تو خریدے تو چاہے تو نہ خریدے. اصل بنیادی بات کیا ہے رئیس بھائی, اب اس کے اندر یقیناً لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ جی اگر ہم اپنے عیوب بتا دیں گے تو اب خریدے گا کون؟ دیکھیں اس بنیادی بات کو سمجھ لیں کہ اسلامی تعلیمات کے اندر رزق دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے. اس کے اندر نہ تو میرے ایفرٹس مجھے علم دکھا سکتے ہیں, نہ میرا علم اور میری قابلیت مجھے دولت دکھا سکتی ہے. ورنہ اگر یہ بات ہوتی تو جو یہ پی ایچ ڈی کرنے والے لوگ ہیں نا سب سے زیادہ امیر ہوتے ہیں, اور جو ہمارے ارد گرد بہت سارے آپ کو بزنس مین ملتے ہیں نا جو انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں وہ بالکل مفلس ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رزق دینا نہ دینا یہ اللہ کی تقسیم ہے, اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس سے محروم کر دیتا ہے. تو اگر ہمارا ایمان اور یقین اللہ پر پختہ ہوگا تو پھر یہ جھوٹ, فریب, دھوکہ یہ ساری چیزیں پیچھے چلی جائیں گی اور اللہ کی رضا کا حصول آگے آ جائے گا. تو انشاءاللہ سچ بول کر کاروبار بھی کریں گے, رزق حلال اور طیب بھی کمائیں گے, اور پھر حدیث کے مطابق جو حضور نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ, رزق طیب کمانے والا وہ اللہ کا دوست ہے. انشاءاللہ ہم اللہ کے دوستوں کی صف میں بھی شامل ہو جائیں گے. بہت اچھی بات ہے. یہ چیزیں جو ہے نا آٹو موبائل انڈسٹری کے حوالے سے بڑی اہم باتیں ہیں. اگرچہ آپ کے لیے بہت مشکل لگ رہا ہوگا کہ جناب اگر اس کے عیوب اور نقائص بتا دیے تو بڑا اٹریکٹ کر رہی تھی گاڑی آپ کی باہر سے, تو بڑی جگمگ کر رہی تھی جناب, ہر چیز انٹیریئر وغیرہ آپ نے بڑا A1 کیا ہوا تھا, لیکن آپ نے یہ بتا دیا اس کا انجن دوسرا لگا ہوا ہے, یہ اس پر FIR کٹی ہوئی ہے یا کچھ اور ہے, تو پھر تو لینے والا جو ہے وہ تو چلا جائے گا, وہ کہے گا اچھا اس کے اندر تو بڑے مسائل ہیں. بہر صورت یہ چیزیں بتانی ضروری اسلامی تعلیمات کی روح سے ہم پوچھ رہے ہیں. اچھا حرام اشیاء کی خرید و فروخت کے حوالے سے یہ بہت اہم سوال ہے آج کے اس موضوع کے تناظر میں کہ حرام اشیاء کی خرید و فروخت کے حوالے سے کیا اسلامی تعلیمات ہے, شریعت کا نقطہ نظر کیا ہے, اس حوالے سے کچھ فرمائیے. جی اس میں اصولی طور پر قاعدہ یہ ہے کہ جو کسی شے کا شرعی طور پر سٹیٹس ہوگا اس کی خرید و فروخت کا بھی وہی سٹیٹس ہوگا. جو چیز اصلاً حلال ہے اس کی تجارت کرنا بھی حلال ہے, جو چیز اصلاً حرام ہے اس کی تجارت بھی حرام ہے, جو چیز اصلاً مکروہ ہے اس کی تجارت کرنا بھی مکروہ ہے. اور پھر حرام اور مکروہ کے اندر آگے دو قسمیں ہو جاتی ہیں. کچھ اشیاء وہ ہیں جو اٹ سیلف اپنے وجود میں ہی حرام یا مکروہ ہوتی ہیں, اس کو کہتے ہیں حرام لعینہ یا مکروہ لعینہ, لہٰذا ان کی تو کسی طور پر تجارت جائز نہیں ہوگی, وہی درجہ ہو جائے گا. جیسے شراب ہے واضح طور پر حرام ہے, خنزیر ہے واضح طور پر حرام ہے, جو چیز شریعت مطہرہ کے اندر واضح طور پر حرام ہے اس کی تجارت بھی حرام ہے. لیکن کچھ اشیاء ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو کسی دوسرے سبب کی وجہ سے حرام ہوئیں یا کسی دوسرے سبب کی وجہ سے مکروہ ہو گئی, لہٰذا وہاں پر اس سبب کو ریموو کر لیا جائے گا تو وہ چیزیں پھر جائز ہو جائیں گی. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے ایسی شے کی تجارت کرنا کہ جس کے عیب کو چھپا لینا, جس کی خرابیوں کو چھپا لینا, اس میں دھوکہ اور جھوٹ کو ملاوٹ کر کے اور نمائش کے ساتھ چرب زبانی سے کام لیتے ہوئے تو شے کو بیچ دیا. اب وہ جو شے کا عیب تھا جو ہم نے نہیں بتایا اور بتانا ضروری تھا, اب یہ تجارت بھی مکروہ کے درجے پر ہو گئی, کیونکہ اس سے سامنے والے کا نقصان بھی ہوا, اور جب سامنے والے کا نقصان ہوا تو قرآن مجید کی دوسری آیت کی خلاف ورزی ہو گئی جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. وہ شے 5 لاکھ کی تھی, ہم نے اس کی ایسی تصویر پیش کی کہ ہم نے اس کے 8 لاکھ لے لیے, تو یہ باطل طریقے سے اس کا مال کھایا. تو جو چیز لیکن زائد منافع کمانا تو اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے شریعت, منافع تو حلال ہے جب اس کی خصوصیات تو کیا شریعت اس پر پابندی لگاتی ہے؟ ایک ہے اس شے کی ہی قیمت آپ نے زیادہ مانگی اور اس کے نتیجے میں آپ کو منافع ہوا. ایک یہ ہے کہ خوبصورت باغ اتنے دکھائے کہ وہ قیمت آپ نے اس خوبصورت باغ کی وصول کی, قیمت آپ نے ان خصوصیات کی وصول کی جو اٹ سیلف اس کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی, موجود نہیں ہیں, تو وہ دھوکہ ہو گیا, وہ جھوٹ ہو گیا. لیکن اگر جو کچھ آپ بتا رہے ہیں وہ حقیقت کے اعتبار سے جائز ہے اور آپ
اس کی پرائس زیادہ مانگ رہے ہیں، یہ رائٹ ہے، یہ رائٹ ہے، ٹھیک، آپ منافع زیادہ لے رہے ہیں، یہ رائٹ ہے، لیکن شے کے بارے میں غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے، دھوکہ نہ آ جائے، اس میں دھوکہ نہ آ جائے، جھوٹ نہ آ جائے، وہ ناحق طریقے سے مال کھانے میں آ جائے گا۔ لہٰذا جو چیزیں حلال نہیں اس کی بے بھی حلال نہیں، وہ تجارت اور کاروبار بھی حلال نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ لیں، ہمارے اپنے معاشرے کو دیکھیں یا دنیا کے دوسرے معاشروں کو دیکھ لیں، تو یہ اس وقت ایک ابتلاء عام ہو گیا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو شرعی طور پر حلال نہیں ہیں ان کی چوری چھپے تجارت ہو رہی ہے، کسی دوسرے کے نام پہ لائسنس لے رکھا ہے، پرمیشن کسی اور کے نام پر ہے، اور تجارت کرنے والا کوئی اور ہے، نفع اٹھانے والا کوئی اور ہے، بیچنے خریدنے والا کوئی اور ہے۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں بھی اسلام کے مطابق حرام ہیں، اور ان سے حاصل ہونے والا نفع وہ نفع نہیں، وہ حرام ہے، ان سے حاصل ہونے والا رزق وہ بھی حرام ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی منسلک ہو جاتا ہے، یہ خاص طور پر باہر جو ہمارے بھائی رہتے ہیں یورپ میں یا ویسٹرن ورلڈ میں یا کسی اور ایسی نان مسلم سٹیٹ کے اندر، کہ وہاں پر ایسی چیزوں کی تجارت ہوتی ہے، ان کو اپنی جاب کرنی ہے، جاب کسی ایسی جگہ ملتی ہے جہاں کی تجارت جو ہے وہ حرام اشیاء کی تجارت ہو رہی ہے، ناجائز چیزوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، اور اس کا جو اصلاً اونر ہے یا تاجر ہے یا ٹریڈر ہے یا بزنس مین ہے وہ نان مسلم ہے، لہٰذا وہ تو بلیو نہیں کرتا اس بات میں کہ اس کو بیچنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، وہ بیچ رہا ہے۔ اب جو آدمی سروسز دے رہا ہے وہاں پر، وہ سروسز دینے والے کے لیے بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اب وہ کیا کرے، کیا وہ ایسی دکان پہ کام کر سکتا ہے جہاں حرام اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ چونکہ ڈائریکٹلی تجارت میں تو انوالو نہیں، تجارت تو کرنے والا کوئی اور ہے، یہ صرف سروسز دے رہا ہے، تو یہ فی نفس ہی تو حرام کے درجے پر نہیں آئے گا، لیکن اس شخص کو بھی اسلامی غیرت اور ایمانی غیرت کے پیش نظر ایسے کاروبار میں اپنی سروسز نہیں دینی چاہیے، انہیں ایسا کوئی حلال ذریعہ اپنے رزق و روزی کے لیے تلاش کرنا چاہیے جہاں حرام چیزوں کی خرید و فروخت نہ ہوتی ہو، تاکہ وہ اپنی ایمانی غیرت کا اظہار کرے، دینی غیرت کا اظہار کرے، اسی میں اس کے لیے خیر و برکت ہوگی، بجائے اس کے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے ہم چھوٹے سے رزق کی خاطر یا ایک مفاد کی خاطر اس کے سامنے سرنڈر کر کے بیٹھے ہوں، کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوں، تو ہمیں تقاضا یہ بنتا ہے ایمانی غیرت کا کہ ہم اس میں بھی شریک نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا میں ایک ضمن سوال ضرور شامل کروں گا، لیکن ڈاکٹر صاحب کے بعد اسی تناظر میں ایک سوال تھا، میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی، اس سے متعلق ایک سوال ذہن میں مستحضر ہوا ہے۔ اچھا حضرت، یہ چونکہ اب بہت تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہم کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو 10 روپے پہلے بڑے نظر آتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلے دن جائیں تو اور مزید اس پہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب ایسی صورت میں جب مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے تو وہ مال جو اسٹاک ہوا رکھا ہے دکانداروں کے پاس، اس کو جو فروخت کرنا ہے اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ چونکہ ریٹ تو اب وہ جو پرچیز کر رہا ہے وہ تو بہت ریٹ زیادہ بڑھ گئے ہیں، جو اسٹاک ہے اس کے حوالے سے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں رئیس بھائی، ایک بڑی بنیادی بات کو ذہن میں رکھیں، اسلامی تعلیمات کے اندر مال کو کمانا جائز طریقے سے یقیناً اس کی اجازت موجود ہے، لیکن اسلام غیر اسلامی سرمایہ داریت کی طرح کسی بھی صورت میں مال کے کمانے کو اخلاقیات سے جدا نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ اسلام کے اندر ہمیں مال کمانے کی اجازت دی گئی ہے، حلال ذرائع سے حاصل کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اخلاق کو ساتھ میں شامل رکھنا ہے، اس سے ہٹ کر نہیں چلنا۔ اب یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں، ایک دکاندار نے فار ایگزامپل کسی بھی پروڈکٹ کو خریدا ہے 200 روپے کے اندر، ٹھیک ہے جی، اور اس نے اپنا اس میں پروفٹ مارجن لگایا تو وہ 250 پونے 300 یا 300 روپے کی سیل آؤٹ کرتا ہے۔ اب یہاں پر نرخ بڑھ جاتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے جی، اسی 200 والی پروڈکٹ کو 400 روپے یا 500 روپے کو بیچنا شروع کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیے یہاں پر اخلاق کہاں گیا؟ یقیناً آپ اگر تجارتی اصولوں کے مطابق دیکھیں تو یہ بیع جائز ہوگی، اس کا یہ پیسہ لینا جائز ہوگا، لیکن اسلامی تعلیمات میں جو اخلاقیات ہے وہ کہاں چلی گئی؟ پھر دوسری طرف ہے ہمیں ایک اور طبقہ ملتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کو جیسی پتہ لگتا ہے جی اب نرخ بڑھنے والے ہیں، وہ کیا کرے گا، چیزوں کو ہولڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے سامنے بڑی واضح مثالیں ہیں جی، پیٹرول کے ریٹ رات کو 12 بجے پڑھتے ہیں تو 8 بجے آدھے پیٹرول پمپس بند ہو جائیں گے، کیوں؟ ان کو یہ پتہ ہے جی 12 بجے کے بعد ریٹ مختلف ہوگا تو اب ہمیں وہاں سے زیادہ منافع ملے گا، وہ زیادہ منافع سے بیچیں گے۔ ہمارے سامنے ریسنٹلی ایک ادارے کی یہ خبر موجود ہے کہ جب تیل کے پرائسز بڑھنے لگ گئے اور ان کو اندازہ ہوا 200 روپے فی کے جی میں اضافہ ہوگا، تو انہوں
انہوں نے اپنے ادارے کی بیسمنٹ کے اندر اتنا تیل بھر لیا کہ اسی کے اندر آگ لگ گئی اور پورا ادارہ ہی تباہ ہو گیا. اب آپ دیکھیں نا, ہم نے تو لالچ کی, ہم نے تو فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی, لیکن جب اللہ کی طرف سے رزق لکھا ہی نہیں ہے تو آپ کو کیسے مل سکتا ہے؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کے اندر اخلاقیات جو ہے یہ لازمی جز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے احتکار کرنے والے کو, جس کو انگریزی میں ہورڈنگ کہتے ہیں, ذخیرہ اندوزی اردو میں کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں جو الفاظ بیان فرمائے, ایک جگہ خطا کار کہا ہے, ایک جگہ ملعون کہا ہے, اور کہا اگر کھانے پینے کی اشیاء کو چھپا دے گا تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کو جزام کا مرض لگا ہوا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کر دی کہ اس طرح سے اشیاء کے اوپر مال کو زیادہ حاصل نہیں کرنا چاہیے. اب دوسری بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک طرف تو ہمیں یہ نظر آتا ہے جو پیٹرول پمپس وغیرہ پہ ہم حالت دیکھ رہے ہیں, دوسری طرف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے لوگ اس حد تک سرمایہ داریت کی طرف مائل ہو چکے ہیں کہ ان کو ہر صورت کے اندر مال کمانا ہے. وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں میرا مسلمان دوسرا بھائی کس حال میں. ابھی حضرت نے آیت پڑھی نا, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, قرآن نے میرے اور آپ کے دونوں کے مال کو ایک دوسرے کا مال قرار دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے بھائی کو لوٹ رہا ہوں تو گویا اس کو نہیں لوٹ رہا, خود ہی لوٹ رہا ہوں. کیسے لوٹ رہا ہوں؟ مسلمان کا جان, مسلمان کا مال حرام ہے. پھر دوسری بات, اچھا میں نے آپ کو لوٹا, پھر کیا ہوگا؟ مجھے دوسرا لوٹے گا, پھر تیسرا دوسرے کو لوٹے گا, پھر اس تیسرے کو چوتھا لوٹے گا, پھر ساری لوٹ مار کرنے والے بن جائیں گے, سارے لوٹے ہو جائیں گے, معاشرہ تباہ ہو جائے گا جس طرح ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. تو کرنا یہ چاہیے کہ ہر بندے کو اخلاقیات کو سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو اسی طرح سے بیچنا چاہیے جس طرح سے انہوں نے جن ریٹس پہ حاصل کیے. اچھا اگر آپ اس کو مال کو نکالیں گے تو زیادہ کسٹمر آئیں گے, ان کو پتہ لگے گا جی 2 روپے آپ سستے میں بیچ رہے ہیں, لوگ زیادہ آپ کے پاس آئیں گے. تو اللہ پر امید اور اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس طرح سے بیع و شرع کریں کہ جائز منافع ضرور لیں لیکن ناجائز طریقے سے لوگوں کو نہ لوٹیں. اسی میں آپ کی بھی فلاح و بہبود ہے اور اسی میں معاشرے کی بھی بقا موجود ہے. بہت عمدہ انداز میں ڈاکٹر صاحب نے بھی اور ہمارے مفتی صاحب نے بھی بہت اچھے انداز میں, اصلاحی انداز میں وہ تمام احکامات آپ تک پہنچائے ہیں. ایک سیگمنٹ اور ہے, ایک وقفہ لے رہا ہوں, وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ, کنکلوژن کریں گے آج کے اس موضوع کا. ہمارے ساتھ رہیے گا جناب. خیر مقدم ہے آپ کا. بہت ہی اہم موضوع اور بہت عمدہ گفتگو دونوں اسکالرز کی آپ تک پہنچ رہی ہے, اور سوالات بھی قبلہ مفتی محمد عامر صاحب بہت اچھے انداز میں ترتیب دیا کرتے ہیں, موضوعات کے تنوع کے ساتھ وہ سوالات شامل کیے جاتے ہیں کہ جو آپ کی اور ہماری رہنمائی کے لیے انتہائی ضروری ہے. اچھا چونکہ وہ پچھلا جو سوال تھا میں وہ بھی پیش کر دوں. مفتی صاحب میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا افغانستان کی, چلے نام بھی لے لیتے ہیں, وہاں پوسٹ کی کاشت ہوتی ہے. اب انٹرویو کرنے والے نے اس شخص سے کہا, وہ تو چونکہ ان کا لباس بالکل باشرہ ایک شخص جو کر رہا تھا, تو اس نے انٹرویو کرنے والے نے کہا یہ تو آپ کے مذہب میں تو جائز نہیں ہے, یہ تو نشہ ہے, آپ اس کو فروخت کریں گے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ کیا فرمائیے گا آپ اس حوالے سے, چونکہ ممکن ہے کہ وہ چیز کہیں میڈیسن میں بھی جیسے چیزیں ایسی ادویات میں شامل ہوتی ہیں, یہ تو کیا فرمائیے اس کی فروخت کے حوالے سے؟ دیکھیں اگر کوئی ایسی شے ہے کہ جس کا حلال مصرف بھی موجود ہے اور حرام مصرف بھی موجود ہے, اچھا یعنی اس سے آگے حلال اشیاء بھی بنتی ہیں, حلال میں بھی استعمال ہوتی ہے, اور حرام اشیاء بھی بنتی ہیں اور حرام اشیاء میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے, تو ایسی کسی شے کی تجارت کرنا اصولی طور پر جائز ہوگا, کیونکہ بیچنے والا اس کی حلال کی نیت رکھے, الا یہ کہ اسے یقین ہو جائے کہ یہ جہاں میں بیچ رہا ہوں ان کا استعمال اس کے لیے حرام کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے, تو پھر تو وہ حرام ہی ہوگی. اب میرے جہاں تک معلومات میں ہے, ممکن ہے کہ منشیات میں تو اس کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے, عرف تو یہی ہے اس کا, لیکن اگر اس کا کوئی جائز اور حلال استعمال میڈیسن میں اور کہیں موجود ہے تو پھر اس کی کاشت اور خرید و فروخت جائز ہوگی. لیکن اگر اس کا یقین ہو جائے کہ اس کا استعمال جو خریدار لے رہا ہے وہ حرام مصرف کے لیے ہی کر رہا ہے, تو پھر وہاں یقیناً ایسی خرید و فروخت تو اگر ان کے پاس اور کسی قسم کی کوئی اور چیز ہے نہیں کہ جس کی زراعت کر کے جس کی پیداوار سے وہ کچھ حاصل کر سکیں, ان کے پاس اگر یہی آپشن ہے تو ایسی صورت میں ان کے لیے کیا؟ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں, اللہ کے نظام میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے پاس زمین ایسی ہو کہ وہاں کسی حلال شے کی کاشت کرنا ممکن نہ ہو, یہ اللہ کے نظام میں ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اور بات ہے کہ لوگوں کا عرف یہی چل رہا ہو, اکثر لوگوں کی پریکٹس یہی چل رہی ہو, یہ ایک الگ بات ہے. اچھا اسی طرح جیسے ہم تھوڑی دیر قبل بات کر رہے تھے کہ حرام اشیاء کی خرید و فروخت, اس میں ایک تو وہ شے ہے نا جو اصلاً حرام ہو گئی, جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ حرام لعین ہی یا مکروہ لعین ہی ہو گئی. کچھ اشیاء ہیں جن کو آپ حرام لغیر ہی کے درجے پر لے آئیں گے کہ وہ اصلاً حرام نہیں ہیں مگر کسی حرام سبب کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی ہیں, لہٰذا جب کسی حرام سبب سے حرام ہوئیں تو ان کی تجارت بھی حرام ہو گئی. اس کی مثال ہے جیسے چوری شدہ اشیاء ہیں کہ جو شے
جیسے اسٹریٹ کرائم بڑھتا جا رہا ہے، موبائل فون اور ہیں، اسٹریٹ کرائم کے اندر دیکھیں اور بھی کئی قسم کے چوریاں ہیں، ڈاکے ہیں، فراڈ ہیں، غصب ہے، منشیات کے عادی لوگ جو ہیں زیادہ تر وہ لوگ فروخت کر رہے ہوتے ہیں چوری کر کے. اچھا اب یہ جو چوری شدہ اشیاء ہیں صاحب ذرا یہ بھی حرام ہے، اور یہ حرام کس اعتبار سے ہے؟ یہ حرام لغیر ہی کے اندر آئے گا کہ وہ موبائل یا وہ شے جو بھی ہے وہ اصلاً حرام نہیں، مگر ایک حرام سبب سے وہ حرام کے درجے پر پہنچ گئی. تو جب وہ حرام سبب سے حرام کے درجے پر پہنچ گئی، اب اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہو گئی ہے. لہٰذا یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ جو خریدنے والا ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ کم قیمت پہ بیچی جاتی ہیں اور کم قیمت پہ خریدی جاتی ہیں. اب خریدنے والا اپنے اس فائدے کی خاطر اس شے کو خرید لیتا ہے کہ مجھے تھوڑے پیسوں میں مل رہی ہے، پھر اس کو کسی نہ کسی انداز میں اپنے سرکل میں کسی طرح وہ سیل آؤٹ کر لیتا ہے اور منافع کما لیتا ہے. یہ بھی ناجائز ہے اور حرام ہے. اور فقہ میں تو احکام یہاں تک لکھے ہیں کہ اگر ریاست اپنا عمل دخل کرے اور فعال ہو، فنکشنل ہو اور اپنا رول پلے کرے، تو پھر جو چوری کی روک تھام ہونی چاہیے. چوری کا مال جہاں ملے وہ اس کے مالک کا ہے، وہ اسی تک پہنچایا جائے گا، اور درمیان میں جتنے لوگ ہوں گے وہ سب کے سب اس کے اندر گناہ گار ہوں گے اور جرم کا حصہ ہوں گے، اور اس جرم کی انہیں پنشمنٹ ملے گی. مالک نامعلوم ہو، مالک جب نامعلوم ہو تو اس کی ریاست کو جستجو کرنی چاہیے. مثلا کئی ملک ایسے ہیں کہ وہاں پر چوری شدہ اشیاء کہیں بھی ملیں تو پولیس ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اس کی اناؤنسمنٹ کرتا ہے، تو لہٰذا وہ لوگ آئیں وہاں سے لیں، حاصل کریں، تو اس کا مالک بھی مل جائے گا. اور اگر جن اشیاء کا مالک نہ ملے وہ ریاست کے بیت المال میں جائے گی، پبلک ویلفیئر کے اوپر خرچ ہوگی. لیکن یہ کہ اکثر چیزیں تو ہمیں معلوم ہوتی ہیں، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں میرے پاس لا رہا ہے بار بار بیچنے کے لیے تو یہ چوری شدہ ہیں، یہ چھینی ہوئی ہیں، غصب ہے، ڈاکے سے آئی ہے، یہ اسٹریٹ کرائم سے آئی ہے، تو لہٰذا ہم ان چیزوں کو جان بوجھ کے خرید رہے ہوتے ہیں، تو ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے. اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے کہ حرام اشیاء اصلاً ہوں یا کسی دوسرے سبب سے حرام ذریعے تک ہم تک پہنچی ہیں، ان کی خرید و فروخت بھی حرام کے درجے پر ہوگی. اس سے اپنے آپ کو ہر حال میں بچانا ضروری ہے. اچھا ایک اور چیز موجودہ حالات میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ بھی چونکہ مہنگائی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. مثال کے طور پر ایک فلیٹ آپ نے 50 لاکھ کا آپ نے بک کرایا اور اس کو ظاہر تعمیر ہونے میں 1.5 سال 2 سال اگر لگے، اور بلڈر نے اس کو تعمیر کرتے کرتے وہ 50 کی لاگت 70 لاکھ تک پہنچ گئی، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ یہ فرمائے گا قیمتیں بڑھ جانے کی صورت میں. یہ تو میرے خیال ہے ہر شخص کا مسئلہ ہے اور ہر شخص ایسے مسائل سے دوچار ہے. کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں رئیس بھائی، ایک بڑی بنیادی بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم عرف میں یہ دیکھتے ہیں جب چیزوں کے پرائسز ڈاؤن ہوتے ہیں تو جتنے بھی سیلرز ہوتے ہیں نا وہ 1 روپیہ بھی کم نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا؟ اگر مرغی 380 روپے کی ہے تو وہ بروس جو آپ کو مارکیٹ میں 450 کا مل رہا ہے، وہ اگر مرغی 320 کی بھی ہو جائے گی نا تب بھی 450 کا ملے گا، 430 نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن کمی نہیں آئے گی. لیکن اگر ذرا سے 2 روپے بڑھ گئے نا تو اس نے اپنے فوراً بڑھا لینے، وہ 450 کا 470 80 پہ چلے. یہی بسوں کا ہمیں نظر آتا ہے کہ جی بس میں آپ سواری کر لیں تو جو 40 روپے پیٹرول اگر نیچے آ گیا تو وہ 35 کا بھی نہیں ہوں گے، لیکن پیٹرول 2 روپے اوپر چلا جائے تو وہ 40 کا 45 ضرور ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہمارے معاشرے کی وہ ذہنیت ہے جو کہ مکمل کرپشن کے اوپر بیسڈ ہے. اسی طریقے سے آپ کنسٹرکشن کے معاملے کو لے لیں کہ اگر کنسٹرکشن کے اندر جو سریا ہے، جو سیمنٹ ہے، جو بجری ہے، اگر اس کے پرائسز نیچے چلے جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ 50 لاکھ کا فلیٹ وہ آپ کو 45 لاکھ کا دے دے گا. سب نیچے جاتے کب ہے مجھے وہ وقت یہ بالکل اگلی بات آگے اس پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب دوسری طرف چلے جائیں کہ اگر وہ بڑھ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ یقیناً اس میں دیکھیں گورنمنٹ کو، جس طرح اسٹیٹ کا بار بار ذکر کر رہے ہیں نا، اسٹیٹ کا ایک رول ہوتا ہے، پرائس کنٹرولنگ اتھارٹیز ہوتی ہیں، وہ آ کے ان چیزوں کا چیک اینڈ بیلنس کرتی ہیں. اب اگر ایسی کوئی سچویشن بنتی ہے کہ جی 50 لاکھ میں فلیٹ کی بکنگ ہوئی تھی، ڈن، لیکن آج 70 لاکھ میں بھی اس کی لاگت ہی نہیں آ پا رہی، یعنی وہ بھی اس سے زیادہ کی پڑ رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی جو بنانے والا ہے وہ نقصان میں تو نہیں بیچے گا. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ دونوں میں نزاع پیدا ہوگی. یہاں سے جو آپ کا کام ہے وہ شروع ہو جاتا ہے پھر کس کا؟ حکومت وقت کا اور عدلیہ کا. کیا ہونا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی یہ تمام کا تمام کیس جو ہے وہ کورٹ میں جائے گا. کورٹ ان کے درمیان میوچل انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے ڈیولپ کرے گی کہ جو بنانے والا ہے، کنسٹرکشن کرنے والا ہے، اس کے مفادات کو بھی سامنے رکھا جائے گا اور جو خریدنے والا ہے اس کی بھی ضروریات اور نیڈز کو سامنے رکھا جائے گا. پھر میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو پرائسز طے ہو جاتے ہیں اس پرائسز کے اوپر اس کنسٹرکشن کی چیز کو بیچا جائے گا. اگر اس کو کورٹ یا
حکومت شامل نہیں ہوگی تو آپ یقین مانیں اتنے فسادات ہوتے ہیں جو آپ نے بھی دیکھے میں نے بھی دیکھے، بات جھگڑوں تک پہنچتی ہے، پھر قتل و غارت گری تک پہنچ جاتی ہے اور پھر تھانہ کچہری ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہے، اس کا آسان طریقہ یہ کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کیا جائے، ٹھیک ہے نا. بہتر تو یہ فریقین آپس میں طے کر لیں، نہیں تو کورٹ چلے جائیں. ایکسپرٹس کو بھی شامل کیا جائے گا ڈیفینیٹلی جو اکنامسٹ ہوتے ہیں، جب آپ عدلیہ کو شامل کر رہے ہیں اور تو ایکسپرٹس کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ ساری نظر رکھتے ہیں تمام چیزوں پر. بالکل، جن کو جو اس فیلڈ کے ماہر لوگ ہیں، جن کو پتہ ہے کہ جی اشیاء کے پرائسز اس طرح سے بڑھ رہے ہیں، اس طرح گھٹ رہے ہیں، تو وہی تو ڈیسائیڈ کریں گے نا کہ پرسنٹیج آپ کی پروفٹ مارجن اتنا ہونا چاہیے. وہ پروفٹ مارجن یقیناً اس کنسٹرکٹر کو ملنا چاہیے، اس کی مزدوری لگی، محنت لگی، وقت لگا، سرمایہ لگا، ساری چیزیں لگی ہیں ساتھ میں. لیکن جو خریدنے والے وہ بھی قصوروار نہیں ہے. اچھا پوری دنیا کے اندر پرائسز بڑھ رہے ہیں تو بہتر طریقہ پہلا تو یہ کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے طے کر لیں. اگر نزاع ہو تو پھر کورٹ اور کنٹرول پرائسنگ اتھارٹیز جو ہیں وہ اس مسئلے کو ڈیسائیڈ کریں گے اور دونوں کے درمیان فیصلہ کر کے مال کی تقسیم کریں گے. اچھا، جو ڈاکٹر صاحب نے سچویشن بتائی ہے وہ تو بڑی آئیڈیل سچویشن نظر آ رہی ہے کہ جناب ایک تنازع ہوا، ایک نزاع کی کیفیت ہے، نزاع کی کیفیت میں دو فریقین ہیں، دونوں میں کانفلکٹ ہے، ایک جھگڑے کی صورت ہے، وہ سلسلہ جاتا ہے عدالت تک اور عدالت تصفیہ کرتی ہے اور دونوں مطمئن ہو جاتے ہیں. یہ ایک بڑا آئیڈیل ایک سچویشن ہے. لیکن ہمارے یہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ جب خدا نہ خواستہ ایسا مسئلہ آ جائے تو پھر لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر ظاہر جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے. پیغام کی صورت میں جاؤں گا کہ یہ موضوع بہت اہم ہے، ہمارے روزمرہ معمولات زندگی کے حوالے سے. کیا پیغام دیجیے گا آپ سوال سے؟ جی، میں اس میں تھوڑا سا کومنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جب مہنگائی بڑھتی ہے اور چیزوں کی قیمت ریوائز کرنے کا موقع آتا ہے، اس میں ایک ہیں عمومی حالات یعنی روٹین میٹر، ایک ہیں خصوصی حالات ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز. جی عمومی حالات کے اندر تو قیمت نہیں بڑھا سکتا کیونکہ ان دو کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے، عقد ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے، معاہدے کی پاسداری ضروری ہے. اور اگر اس نے 4 سال یا 5 سال میں فلیٹ بنانا تھا تو اس کی نااہلی ہے کہ اس نے فور کاسٹنگ نہیں کی، انفلیشن ریٹ کو مد نظر نہیں رکھا، آنے والے حالات کو مد نظر نہیں رکھا، اس کا مارجن نہیں رکھا، تو وہ اس بلڈرز کی یا ان کی اپنی نااہلی ہے. انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ لہٰذا وہ اس معاہدے کی پاسداری کریں اور چیز کو اسی نرخ کے اوپر دیں. لیکن جہاں پوسٹ ڈیٹڈ اگر ریٹ رکھ دیتا تو خریدنے والا تو خریدتا ہی نہیں، 5 سال بعد والی نہیں. دیکھیں فور کاسٹنگ تو شامل ہوتی ہے. اگر 3 سال یا 4 سال کا مارجن کوئی رکھ رہا ہے، فلیٹ بنا رہا ہے، تو اگر اس کو اوپن چھوڑ دیا جائے پھر تو ہر کوئی ہر سال بڑھا دے گا. حیرت انگیز انداز میں اگر قیمتیں بڑھ جائیں، میں اس لیے میں نے کیٹیگرائز کیا ہے کہ اگر عمومی حالات ہیں تو عمومی حالات میں نارملی جتنا ریٹ بڑھتا ہے وہ تو اس کی فور کاسٹنگ میں ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو اس کی نااہلی ہے. لیکن اگر کہیں خصوصی حالات پیدا ہو جائیں جیسے آج کل پاکستان میں ہو گئے، ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز پیدا ہو جائیں، پوری ورلڈ میں اگر ایسی مہنگائی آ جائے، ان حالات کے اندر قیمتوں کو ریوائز کرنا جائز ہے. لیکن وہ ریوائز کی جائیں گی اتھارٹی درمیان میں بیٹھے، دونوں میں سے کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، ظلم نہ ہو، تو فریقین کی باہمی رضامندی سے ریاست اس میں فعال کردار ادا کرے تو پھر وہ قیمتیں ریوائز کی جا سکتی ہیں، تاکہ جو بیچنے والا ہے اس کو بھی شریعت ڈیفینڈ کرنا چاہتی ہے، اس کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہے، اس کو بھی نقصان نہ ہو، اس کو بھی نقصان نہ ہو. لہٰذا عمومی حالات میں فقہ کے عمومی احکامات کا اطلاق ہوگا، خصوصی حالات کے اندر خصوصی احکامات کا اطلاق ہوگا. میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، دکاندار اور صارفین کے حقوق یہ بہت ہی اہم موضوع ہے. اس کی مختلف جہتیں ہیں جن کو ہم مختلف سوالات کی صورت میں پیش کر رہے ہیں. آج پہلا پروگرام تھا، کل اور پرسوں انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے اور مزید اس کی جہتیں انشاءاللہ کھل کر سامنے آئیں گی اور اس کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمارے اسکالرز حضرات انشاءاللہ اس حوالے سے اسلامی تعلیمات اور شرعی جو نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ پیش فرمائیں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.